ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو دبائیں ہر نئی آنے والی ویڈیوز کے لیے۔ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ کرو۔ اسلامی نظام اور دین کامل میں سب سے پہلا شعبہ ایمانیات کا ہے۔ اس کے بعد معاشرت، معاملات، سیاست و حکومت، معاشیات، تعلیم و تربیت اور دوسرے تمام امور آتے ہیں، لیکن ایمانیات میں سب سے زیادہ اہمیت خدا واحد کی عبادت اور شرک کی تمام قسموں سے کلی اجتناب کی ہے۔ یہ وہ مرکزی نقطہ ہے جس کے گرد سارا اسلامی نظام گردش کر رہا ہے، اور اس میں ادنیٰ درجے کا خلل پورے نظام اور پورے ڈھانچے کو متاثر و مجروح کر دیتا ہے۔ عبادت کیا ہے، اس کی تشریح خود قرآن مجید کی ایک آیت میں ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ کہہ دیجئے کہ میری نماز اور ساری عبادات اور میری زندگی اور موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں اولین مسلمانوں میں ہوں۔ یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر قسم کی مالی اور بدنی قربانی، خدا کی یاد، خدا کا ذکر، الغرض اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، اسی طرح زندگی اور موت کے جتنے معاملات ہیں، سب میں بندے کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے۔ اس میں دو پہلو ہیں، ایک ظاہری پہلو ہے اور وہ یہ ہے کہ ان ارکان دین کی صورت ادا ہو، یعنی جن احکام و تعلیمات اور شرائع و آداب کے ساتھ ان کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اسی طرح ان کو ادا کیا جائے۔ دوسرا ان کا باطنی پہلو ہے جس کو ایمان و احتساب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اگرچہ فیصلہ ظاہر ہی پر کیا جائے گا، لیکن عبادت کے مفہوم میں سب باتیں شامل ہیں۔ اگر نماز میں تعدیل ارکان ضروری ہے تو اس کے ساتھ خشوع اور تصحیح نیت کی بھی بہت تاکید آئی ہے، لیکن خشوع اور نیت وہ چیز ہے جو نمازی کا خدا سے براہ راست معاملہ ہے۔ عبادت کے اس مفہوم کے بعد اب اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ اس میں کسی قسم کی شرک کی آمیزش نہ ہونی چاہیے۔ اس میں شرک جلی، شرک خفی، ہر قسم کے شرک کی کلی نفی کر دی گئی ہے۔ شیئن کے لفظ میں ہر قسم کا حصہ پایا جاتا ہے، کوئی ہستی، نبی، ولی، چاند، سورج، پہاڑ، دریا، چرند، پرند، غرض کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں جس کی نفی لا تشرکوا بہ شیئا میں نہ کر دی گئی ہو۔ غرض توحید خالص یعنی خدا واحد کی عبادت اور شرک کے تمام قسموں کی نفی، یہ دو مثبت اور منفی پہلو ہیں جن کے ملنے سے اسلامی نظام صحیح اور کامل طور پر قائم ہوتا ہے۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جو شخص ایک سب سے طاقتور بالا تر ہستی پر جو خالق بھی ہے اور مالک بھی، رازق بھی اور رحمان و رحیم بھی ایمان لا کر اور تنہا اسی سے وابستہ ہو کر اس پر بھروسہ کر کے شرک اور ہر کمزوری، بیماری اور آلائش سے پاک ہو کر کتنا غنی، طاقتور، بے باک، پرسکون اور راضی و قانع اور خوش و مطمئن ہو سکتا ہے۔ اس کے برخلاف کئی خداؤں کو تسلیم کرنے والے یا اس کے ساتھ مختلف چیزوں اور مختلف ہستیوں کو شریک کرنے والے اپنے کو کس درجے بے یار و مددگار محسوس کرتے ہیں اور یکسوئی اطمینان کی دولت سے کتنے محروم رہتے ہیں۔ عقیدہ توحید کا سب سے پہلا اثر طاقت اور برکت پر ہے، اور جو شخص اپنی زندگی کے تمام معاملات میں، خواہ وہ انفرادی ہو یا اجتماعی، نجی ہو یا عمومی، اپنے کو کسی چیز کا محتاج محسوس نہ کرے گا اور حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل یکسو اور اپنا رخ اس کی طرف کیے ہوئے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے والے کی سچی تصویر ہوگا، وہ انتشار ذہنی اور انتشار قلبی اور اس کے نتیجے میں بیرونی انتشار اور خارجی فساد سے کتنا محفوظ ہوگا۔ قرآن مجید میں اس جگہ امن و اطمینان کی کیفیت کو اس آیت میں بیان کیا گیا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن واولئک هم المہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو کسی ظلم یعنی بے جا و بے محل بات سے آلودہ نہ کیا، انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ ظلم کی حقیقت کیا ہے اور سب سے بڑا ظلم کسے کہتے ہیں، اس کی تشریح اس آیت سے ہوتی ہے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ یہ بیٹے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کی تعریف لغت میں وضع شیء فی غیر محلی، کسی چیز کو بے محل جگہ رکھنا آئی ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ خدا کو چھوڑ کر معبودان باطل یا کمزور و ناتواں اشیاء کو شریک خدا ٹھہرانے سے زیادہ بے محل اور ناروا بات